السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ کپتان کی ٹیم دھکے ٹھڈے کھانے کے بعد دوبارہ ٹریک پر آ چکی ہے، کیونکہ خان سخت ناراض ہے۔ آج بھی نصرت جاوید نے کہا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بے شک بوٹ پکڑتی رہے، ترلے کرتی رہے، راستے بھٹکتی رہے، خان وہیں پر کھڑا ہے جہاں پر وہ پہلے کھڑا تھا۔ وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر کھڑا ہے، اور پھر خان نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مجھ سے اتفاق نہیں کرتا وہ پہلے اپنی سیٹ سے استعفیٰ دے، وہ اپنے گھر جائے، اس کے بعد اختلاف کر لے یا جو مرضی کر لے۔ پھر مذاکرات کا ڈرامہ، پی ٹی آئی کی قیادت بندے مروا کے لیٹی ہوئی تھی اور حکومت والے آگے سے مذاق اڑا رہے تھے کہ آ گئے، اب ہم اچھے لگتے ہیں، اب مزہ آ رہا ہے، پہلے ہم غدار تھے، پہلے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی تھی، اب ہمارے ساتھ بات کرو گے۔ یعنی اچھا خاصا مذاق اڑا، میڈیا پر خبریں چلوائیں کہ رابطے کیے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی والے کمیٹی بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اگلے لفٹ نہیں کروا رہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ایک تو آج آپ کو خبر دی تھی کہ عدالت سے رجوع کیا گیا ہے کہ پرچہ کاٹا جائے جو ہمارے لوگ ڈی چوک پر گولی چلی اور شہید ہوئے۔ دوسرا نمبر، یہ ایک لسٹ جاری کی گئی ہے 139 لوگوں کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گرفتار نہیں ہیں، یہ لوگ لاپتہ ہیں، یا تو مر چکے ہیں یا ان کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، یعنی یہ لاپتہ ہیں۔ اس حوالے سے ایک لسٹ جاری کی گئی ہے۔ اور اب تیسرے نمبر پر جو ایک سرپرائز دیا گیا، ایک نہیں بلکہ پورے 4 خط لکھے گئے ہیں بیرسٹر گوہر کی جانب سے، اور اس سے پہلے جو عدالت سے رجوع کیا گیا وہ بھی بیرسٹر گوہر کی جانب سے کیا گیا۔ لہذا لگتا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو کھڑا کیا گیا ہے کہ اٹھیں، آپ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے سربراہ اور چیئرمین ہیں، ذمہ داری لیں، آپ ایم این اے ہیں، چپ کر کے نہ بیٹھیں۔ تو اب پہلا خط لکھا گیا ہے پولی کلینک ہسپتال کو، جس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں ریکارڈ دیں، ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج دیں کہ آپ کے پاس کتنے لوگ لائے گئے ہیں، کتنے زخمی تھے، وہ ہمیں فوٹیج دی جائے۔ دوسرا خط لکھا گیا ہے پیمز ہاسپٹل کو، جو کہ اسلام آباد کا سب سے بڑا ہسپتال ہے۔ تیسرا خط لکھا گیا ہے سی ڈی اے ہسپتال جو G62 اسلام آباد میں واقع ہے، یعنی پولی کلینک اور سی ڈی اے ہسپتال تقریباً قریب ہیں، چند قدموں کے فاصلے پر ایک ساتھ ہیں۔ پھر تیسرا خط سیف سٹی والوں کو لکھا گیا ہے، سیف سٹی یعنی جہاں پر ایچ ڈی کیمرے لگے ہوتے ہیں، جن کے پاس سارا ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے کہ کون جا رہا ہے، کون آ رہا ہے، کون سی گاڑی گئی ہے، کون سا موٹر سائیکل گیا ہے۔ اب سیف سٹی کے کیمرے کیونکہ جنا ایوینیو میں بھی لگے ہوئے ہیں، ڈی چوک پر بھی لگے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ریکارڈ مانگ لیا گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ ریکارڈ نہیں دیتے تو پھر ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے۔ تو اچھا یہی ہے کہ آپ یہ ریکارڈ ہمیں دے دیں۔ مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ریکارڈ نہیں دیا جائے گا۔ جن لوگوں نے زخمیوں کے حوالے سے ڈیٹا تک فراہم نہیں کیا، جو خود کہہ کے کہ اتنی ڈیڈ باڈیز آئی ہیں، اتنے زخمی آئے ہیں، بعد میں مکر گئے کہ ہمارے پاس تو کوئی زخمی نہیں آیا، یہاں تک کہ پریس ریلیزیں جاری کر دی کہ ڈیٹا تو نہیں دیا گیا یا ڈیٹا ضائع کر دیا گیا ہوگا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اب تک سب کچھ ضائع کیا جا چکا ہو، اور اگر یہ ہائی کورٹ جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ ہائی کورٹ سے بھی کوئی ریلیف ملے۔ یہ بہت پہلے ہی اقدامات اٹھا لیے جانے چاہیے تھے۔ بہرحال کم از کم آپ کھڑے تو ہوئے ہیں، آپ نے کوشش تو کی ہے، جو کہ ایک بڑی بات ہے۔ دوسرے نمبر پر نون لیگ کے اندر ایک کردار ہے نواز شریف کا فرنٹ مین میاں جاوید لطیف۔ ان کو ٹی وی پہ بٹھا دیا جاتا ہے، یا کہ کہتے ہیں ہم حکومت بنانا نہیں چاہتے تھے، دھکے سے بنوا دی گئی، ہم عدم اعتماد کرنا نہیں چاہتے تھے، دھکے سے کروا دی گئی، اور بڑے میاں صاحب بھی نہیں مان رہے تھے، چھوٹے میاں صاحب بھی نہیں مان رہے تھے، کیا کسی نے کن پٹی پر بندوق رکھی ہوئی تھی؟ ذرا دلوائیں میاں صاحب مریم سے پنجاب کا استعفیٰ، باہر سے دلوا دیں، کسی نے روکا ہے کہ استعفیٰ آپ نے نہیں دینا؟ یعنی عجیب و غریب باتیں ہیں کہ دھکے سے ہماری حکومت بنوا دی، ہمیں تو شوق ہی نہیں تھا حکومتیں کرنے کا، میاں صاحب تو درویش آدمی ہیں۔ آج کیا کہا ہے خرم دستگیر نے؟ انہوں نے کہا کہ میں 1 سال سے محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ میاں صاحب سے میری ملاقات ہو جائے، میاں صاحب مجھ سے ملاقات نہیں کر رہے۔ یعنی ہر وہ بندہ جو میاں صاحب کو مشورہ دیتا ہے کہ میاں صاحب آپ غلط کر رہے ہیں، ووٹ کو عزت دو والا نعرہ آج ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ ہم نے وہ نعرہ بیچ دیا ہے، تو میاں صاحب ان سے ملتے نہیں ہیں۔ پھر جاوید لطیف ہر ٹی وی شو پہ آ کر اور کیا بات کرتے ہیں؟ کل بھی انہوں نے یہ بات کی کہ عمران خان کی آج بھی سہولت کاری ہو رہی ہے۔ اگلوں نے رینجرز کے اہلکار جو مبینہ طور پر شاید خاقان عباسی کے ایک رشتہ دار کی گاڑی کے نیچے آ کر کچلے گئے، مارے گئے، وہ بھی خان پر تھوپ دیے، 302 کا مقدمہ بنا دیا۔
خان پچھلے 1.5 سال سے جیل میں ہے، 186 مقدمات اس پر ہیں، 186 اس نے سیٹیں جیتی تھیں جن کو اسی میں بدلا، اور ان میں سے بھی مسلسل جو ہے وہ سیٹیں چھینی جا رہی ہیں۔ 80 سیٹیں دی گئی ہیں، مخصوص سیٹیں انہیں دی نہیں گئی، احتجاج کرنے کی اسے اجازت نہیں، اگر آتے ہیں تو گولیاں ماری جاتی ہیں۔ تو یہ سہولت کاری ہے، کیا اس کو سہولت کاری کہتے ہیں؟ تو آپ بھی ذرا دماغ لڑائیں، سفارشیں کریں، اور آپ بھی ایسی کوئی سہولت کاری میاں صاحب کے لیے لے لیں، چھوٹے میاں صاحب کے لیے لے لیں، مریم نواز کے لیے لے لیں۔ کیا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ عمران خان کو فزیکلی ایلیمینیٹ کر دیا جائے؟ کل فوجی ٹرائل والا فیصلہ آ گیا، اوپر سے کہہ رہے ہیں وہ فیض حمید والے معاملے میں خان کو دھر لیں گے۔ یعنی یہ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی اس کو سہولت کاری کہتے ہیں؟ اتنا شوق ہے آپ کو بھی تو آپ بھی یہ سہولت کاری کروا لیں، اس طرح کی آپ بھی 200 کیسز کروا لیں، اپنے ہی اوپر گولیاں بھی چلوا لیں، اور پھر ایف آئی آر بھی درج نہ ہونے دیں، اور آپ بھی ذرا میاں صاحب کو جیل کی 1.5-2 سال کے لیے ہوا لگوا دیں، ان کے تو 1.5-2 مہینے میں پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے کردار ٹی وی پر آتے ہیں اور ایسا تاثر دیتے ہیں۔ پھر آج ایک اور کردار بولا ہے، اور سوشل میڈیا پر بڑی اس کی ویڈیو وائرل بھی ہو رہی ہے، امیر حیدر ہوتی نے کل بڑی تگڑی تقریر کی۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ اصل میں ہوا کیا تھا، جنرل باجوہ نے کس طرح پی ڈی ایم کو استعمال کیا، اور کہا کہ خان اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے لگا ہے اور عدم اعتماد لایا گیا، اور سارے انکشافات امیر حیدر ہوتی نے بھرے جلسے میں کیے، اے این پی کے جلسے میں۔ اب آپ نے فیض حمید کو پکڑا، اچھا پکڑا ہے، فیض کے گناہ اتنے ہیں، شاید اس وقت لوگ پی ٹی آئی سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ ان سے انتقام لیا جا رہا ہے۔ نہیں، فیض حمید کے حقیقت میں بھی بہت سے گناہ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ فیض حمید کے معاملات سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ورنہ اس ملک میں جرنیلوں کے اتنے گناہ ہیں، اور فیض حمید بھی کوئی چھوٹا جرنیل نہیں تھا۔ ذرا پکڑیں جنرل باجوہ کو، کریں اس پر بھی فرد جرم عائد۔ اب تو گواہ بھی آ گیا، امیر حیدر ہوتی نے بھرے جلسے میں بتا دیا کہ فلم کیا ہوئی تھی، تو ان کی بھی سیاسی انٹرفیئرنس تھی، سیاسی استعمال تھا، سب کچھ تھا۔ اگر آپ سلیکٹیو جسٹس کریں گے تو پھر لوگ آپ کو مشکوک ہی سمجھیں گے۔ پھر ایک اور چیز جو میں نے کہا کہ دھکے ٹھڈے کھا کے پی ٹی آئی والے کھڑے ہو گئے ہیں، خبر ہے مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی خود حکومت سے رابطہ نہیں کرے گی، مذاکرات کے لیے پہلے عمران خان اور باقی قیدیوں کی رہائی ہوگی۔ حکومت کے ساتھ پی ٹی آئی کا ابھی تک کوئی رابطہ براہ راست نہیں ہوا، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے آج بیان دیا ہے۔ کیونکہ محمود اچکزئی سے بھی یہ لوگ ملے ہیں، تو محمود اچکزئی نے بھی کہا کہ بندے مروا کے بے شرموں والے کام کر رہے ہو، یعنی خان نے تو کراس لگائی۔ اچکزئی نے بھی یہ کہا کہ گور صاحب، اسد کیسر صاحب، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ڈرامے بازی کر رہے ہیں لوگوں کے خون کے ساتھ۔ اس طرح سے مزاحمت ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پھر پی ٹی آئی کے اندر خود بہت سے متنازع اور مشکوک کردار ہیں، ان میں سے ایک مشال یوسفزئی ہیں۔ میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ کوئی ایک سنگل بھی انہوں نے پی ٹی آئی کا مقدمہ لڑا ہو یا جیتا ہو، کسی کیس کے اندر۔ ایون انہوں نے بطور جونیئر وکیل کے بھی کام کیا ہو، ماں سوائے ایک سپریم کورٹ کے کیس میں قاضی صاحب جو سن رہے تھے، یہ بھاگ کے آئی تھی روسٹرم پر، اور قاضی صاحب نے ان کی بے عزتی کر دی تھی۔ لیکن یہ کبھی بشرا بی بی کی ترجمان بن جاتی ہیں، کبھی یہ سی ایم گنڈا پور کی بن جاتی ہیں، اور کبھی ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، کبھی لگا دیا جاتا ہے، پھر دوبارہ ہٹا دیا گیا ہے۔ تو کل رات انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ میری پیر کے دن عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تھی تو میں نے خان صاحب کو آگاہ کیا تھا کہ کیسے سلمان احمد بشرا عمران کے بارے میں اپنے ٹویٹس اور بیان بازی کر رہا ہے، اور اس وقت خان صاحب نے علیمہ خان اور فیصل چودھری کو پیغام دیا تھا کہ سلمان کو کہیں کہ انسان کا بچہ بنے، آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ڈس آن کیا تھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی سلمان باز نہیں آیا، شاید سلمان احمد تک صحیح طریقے سے فیصل چودھری اور علیمہ آپا نے پیغام نہیں پہنچایا، اور اس کے بعد خان کو خود صحافیوں کے ذریعے کہنا پڑ گیا۔ اور ساتھ ہی پھر انہوں نے خان کی دوسری بہن روبینہ خان، جو واقعی میں عمران خان پر تنقید کرتی رہی ہیں، برطانیہ میں ہوتی ہیں، ان کا بھی ذکر کر دیا کہ ان کے حوالے سے بھی خان نے شٹ اپ کال دی ہے۔ اس پہ وکیل فیصل چودھری نے رد عمل دیا، انہوں نے کہا کہ مشال صاحبہ آپ توثیق کر لیں، خان صاحب نے صرف سلمان احمد کے بارے میں بات کی تھی، اور انہوں نے کبھی بھی روبینہ خان کا نام نہیں لیا تھا، برائے مہربانی مجھ سے ٹویٹ کرنے سے پہلے کنفرم کر لیا کریں۔ پھر اس کے بعد علیمہ خان کا لمبا چوڑا ٹویٹ آیا ہے مشال یوسفزئی کے اس ٹویٹ کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑے بڑے ٹیکٹکس استعمال کیے ہیں، بڑے بڑی شودی حرکتیں کی ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ امیجیٹ فیملی کو گندا کر رہی ہے اور اس پر اٹیکس کروا رہی ہے۔ یعنی یہی ہے نا کہ علیمہ خان
عمران خان کے ساتھ غداری کر رہی ہیں اور پھر عمران خان کی دوسری بہن روبینہ خان کو بھی رگڑ دیا. تو علیمہ خان نے کہا کہ اس جیسے کردار یعنی مشال یوسف زئی جیسے کردار بدقسمتی سے جو ہم نے خود اپنے سینے کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں, ہماری پارٹی کے اندر گھسے ہوئے ہیں, اس طرح کے کردار بڑے شرمناک ہیں, ان سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ کس طرح سے زہر گھول رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کس طرح سے ان کو استعمال کر رہی ہے اور یہ استعمال ہو رہے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے. تو انہوں نے آج اچھی خاصی مشال یوسف زئی کی بےعزتی کی ہے, جو بشرا بی بی کی ترجمان ہے, ان کی طبیعت صاف کی ہے. لیکن مشال یوسف زئی ہوں, بیرسٹر سیف ہوں, پتہ نہیں یہ کہاں سے آئے ہوئے ہیں, کس کے لاڈلے ہیں کہ یہ پھر بھی ہر کام میں آگے آگے ہوتے ہیں. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.